السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کیا درس شروع کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج سورہ نور ہے، سورہ نمبر 24 ہے. اس کے 64 آیت ہیں اور اس میں 9 رکوع ہے اور یہ مدنی سورت ہے. اچھا، اب ہم جتنی ہم قرآن میں سورتیں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم سورتوں کے نام بتاتے ہیں، یہ سورہ ہے، یہ سورہ ہے، یہ سورہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن کی صورتوں میں صرف ایک صورت کو اللہ نے کہا کہ یہ صورت ہے. دوسرے صورتوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صورت ہے، مگر یہ ایک واحد صورت ہے جس کو اللہ نے کہا کہ یہ صورت ہے. اور اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے، دیکھیے سورت ان کے نام سے شروع ہوتی ہے. تو یہ کسی صورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز نہیں دیا جو اس صورت کو دیا ہے، سورہ النور کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صورت کہا ہے بجائے اس کے کہ کسی دوسرے صورت کو صورت کرنے کے لیے. تو یہ اس کا اعزاز ہے، اس کی اہمیت ہے، یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا. اور اس میں جو پوائنٹس ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے پہلے میں نے آپ لوگوں کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جب ہم صورت یہ ڈسکس کر رہے ہیں نا، میں صرف اس کے فیو پوائنٹس کو ایلابریٹ کر دیتا ہوں. اور اپنا کام یہ ہے کہ آج اس کے سبق کے بعد اس پوری صورت کو پڑھیں، آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھیں. اگر آپ کے پاس تفسیر کی کتاب ہے تو تفسیر کی کتاب میں دیکھیں. مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اس صورت کو اتنا ڈیٹیل میں بیان کیا ہے، اس کے کئی صفحے ہو گئے. بعض مرتبہ صرف 1-2-3 آیت کے لیے 4 صفحے چلے ہیں ان کے. اگر موقع ہو تو تفہیم القرآن دیکھ لیں اس میں اس سورت کے تعلق سے. اچھا، اس صورت میں کیا چیز ڈسکس ہوئے ہیں، بہت امپورٹنٹ کیا ہے اس میں. نمبر 1 اس آیت نور ہے، آیت نمبر 35. یہ بہت خاص آیت ہے، اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت نور رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ڈسکس کیے ہیں وہ پوائنٹس کیا ہے، واقع افق جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوا تھا، یہ دوسرا چیز ہے. نمبر 3 جو ہے اس میں معاشرتی، خاندانی، گھریلو نظام کے تعلق سے زیادہ بحث ہوئی. اور ابتدا کا جو رکوع ہے وہ جنسی بے راہ روی کے تعلق سے ہے. تو اس میں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ یہ جو سیکچول پرورشن ہے اور یہ جو اس میں جو کامیں ہوا کرتے تھے اس کے تعلق سے ڈیٹیلز ہیں. تو یہ آپ لوگ خود پڑھ لیں، اس کو سیلف ایکسپلینیشن ہے، اس میں زیادہ میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتا کیونکہ ہم اس کے پہلے کے صورت جو کرے تھے نا قد افلح المؤمنین، جو اس میں ایک یہ چیز تھا کہ یہ سیکشول جو کام ہے اس میں احتیاط کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اسی تعلق سے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کئی چیزیں نہیں کرتے. تو یہ بھی یہاں کا بھی جو پہلا رکوع ہے اس میں سارا ڈسکشن سیکشول جو بے راہ روی اس کے تعلق سے ہے. تو میں ڈسکس نہیں کرتا، آپ لوگ خود پڑھ لیں اور دکھا لیں. تو آیت نور ہے، واقع افق ہے، معاشرتی خاندانی گھریلو نظام ہے، جنسی بے راہ روی. یہ چیزوں پہ 4 پوائنٹس پہ ڈسکشن ہوا ہے، یہ آپ اطمینان سے دیکھ لیں. پہلے آتا ہوں میں اس میں جو ہے، اور خاص طور پہ دیکھیے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے احکام جو بتائے جا رہے ہیں یہ تمہارے لیے فرض کر دیے گئے احکام. تو اس کو آپ جب پڑھیں گے نا تو غور سے دیکھیں کہ جتنے احکام آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دیے گئے ہیں. اس میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس میں فلیکسیبلٹی تلاش کریں یا اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں. یہ اللہ کے فرائض ہیں، آپ کو بتا دیے گئے ہیں. پہلے رکوع میں آیت نمبر 2 to 10 جو ہے جن سے بے راہ روی کے تعلق سے ہے. اس کے بعد آیت نمبر 11 to 26 جو ہے واقع افق ہے. وہ ایک تہمت کا قصہ ہے جو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں. آپ لوگوں نے اس کے پہلے پڑھا بھی ہوگا، مگر میں چونکہ اب یہ سورہ ڈسکس کر رہے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے ہے. یہ 5th اور 6th ہجری، اس میں مفسرین کا تھوڑا سا اختلاف ہے، مگر میجورٹی بولتے ہیں یہ 6th ہجری کا معاملہ ہے. ایک غزوہ تھا ایک بنی مستلق نام، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے کہ جب بھی کسی بھی غزوے میں جاتے تھے اپنی امہات المومنین میں سے
किसी को उनमें से सिलेक्शन होता था। ऐसा नहीं था कि हुजूर हुक्म देते थे कि इसमें तुम जाए, ऐसा नहीं। उन लोगों की रजामंदी से और उसके ताल्लुक से एक सिलेक्शन होता था, तो हर गज़वे में एक उम्मत अल मोमिन को लेके जाया करता था। तो इस मरतबा जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे बनी मुस्तलिक में, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सिलेक्शन हुआ था, तो वो उसमें गए हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला दुबली पतली बिल्कुल बहुत कम वजन की लड़की थी, समझे, उम्मत अल मोमिन में। और वो जब ट्रैवल होता है तो उसमें क्या होता था, क्योंकि पर्दे के अहकाम रहते थे, तो ऊंट के ऊपर उनको सवार किया जाता था, मगर उनको जो है ऐसा नहीं बिठाया जाता, बल्कि एक हौदा बोलते हैं जिसको, एक कंपार्टमेंट के जैसा रहता था, लेदर का कुछ रहता था कंपार्टमेंट, उसको लकड़ी से भी कुछ को सपोर्ट किया जाता था, उसमें बैठकर उसका पर्दा बंद हो जाता था। तो उसको जो है लोग उठाकर उसको जो है ऊंट के ऊपर पीठ पे कस देते थे, ताकि वो मोमिन जो भी है वो काफिले के साथ चले। मगर इनका वजन इतना कम था, तो ये बैठे भी तो पता नहीं चलता था कि ये अंदर है, और अगर इसमें बैठे न भी हैं तो जो उठाने वाले हैं उनको पता भी नहीं चलता था कि ये वजन उसका है या नहीं। तो ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर देना चाह रहा था पहले। तो वहां से जब आ रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ, एक जगह जब रुकाव हुआ था तो हौदा नीचे उतार दिया गया था उनको। वो जो है, अब जितने लोग हैं अपनी जरूरत के लिए पीछे के दरख्तों के पीछे उस तरफ अपने जरूरत के लिए जाया करते थे। तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं वो भी उसके इस सिलसिले में गए थे, मगर वापस जब आ रहे थे उनको जो एक हार उनको तोहफा दिया गया था, वो गलती से कहीं लकड़ियों में या झाड़ों में कहीं अटक के वो जब चलने लगे तो टूट गया वो। तो जब हार टूटा है तो अब अंधेरे का वक्त था, वो हार टूट, उसकी तलाश में उनको वापिस आने में देर हो गई, और उनके आने से पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बहुत देर हो गई है, तो लोगों से कहा कि अब काफिला को कोच करना है। तो वहां से उठ कर सब लोग चले जाने लगे। और जब ये आयशा रज़ियल्लाहु ताला का हौदे का मौका आया, तो जो लोग उठाने वाले थे वो देखे तो पर्दा पड़ा हुआ है, तो वो हौदा उठाए। चूंकि इनका वेट कम था तो जब निकाले भी हैं तो उनको पता नहीं चला था कि इसमें कोई है या नहीं, तो वो समझे कि ये इसमें मौजूद है, इसीलिए हौदे को ऊपर ऊंट पे फिक्स कर दिया गया और वहां से पूरा काफिला चला। अब काफिला जाने के बाद जब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हर घुमाता उसको ढूंढते तलाश करते जब मिला है, उसको लेकर जब वापिस आए हैं तो सारा काफिला चले गया था। अब अंधेरे का वक्त था, अब वो देखे कि अब इस अंधेरे में मैं अकेली कैसे ट्रैवल करूंगी। उन्होंने सोचा कि जब उनको पता चलेगा कि जब मैं नहीं उस ऊंट के ऊपर हौदे में नहीं हूं, तो फिर वो लोग वापिस आएंगे इसी मुकाम पे जहां ये क़ियाम किया था। तो इस ख्याल से वो वहीं लेट गए और अपने चेहरे पे पर्दा भी डाल दिया और आग भी लग गई। अच्छा, एक सफ़वान बिन मुअत्तल एक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक है, वो उनको जो है सुबह में जरा देर से उठा करते थे। उनको नींद की एक कैफियत थी, बाज़ लोगों में होता है, देखिए बाज़ वक़्त जो है लोग रातों में ज़्यादा जगते हैं और कोशिश के बावजूद भी नहीं सो सकते थे, और सुबह में उनके लिए उठना दुश्वार होता है। तो इनको एक किस्म की एक कैफियत थी जिसकी वजह से वो सुबह में बहुत देर से उठते थे। तो वो काफ़ी देर से उठे हैं, तो जो काफिला रहता था उसके बहुत पीछे कहीं सो जाया करते थे। तो जब उठे हैं तो उनको तो पता चला कि काफिला चलेगा, तो फिर वो उठकर वॉक करना शुरू करे। मगर जैसे इस इलाके में आए तो देखे कि कोई लेटे हुए हैं चादर में, और जैसे ही वो करीब आए तो चादर थोड़ी सी हटी, देखा तो क्या, आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने उस वक्त तक जो ये आयशा रज़ियल्लाहु ताला को देखा करते थे या उनके नजर आए होंगे, जैसे उन पर जरूरत पड़ी, देखा कि एक अकेली औरत लेटी हुई है, तो उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब जो पुकार के जैसे पढ़े तो फौरन आयशा रज़ियल्लाहु ताला की आंख खुल गई। वो देखा तो क्या है, मुसल खड़े हुए और कोई भी नहीं है, तो फौरन अपना कवर करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने ज्यादा बातचीत भी नहीं की, वो अपना ऊंट उनके करीब खड़ा कर दिया और कहा कि आप इस पे बैठ जाएं। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, चूंकि ऊंट को बिठा दिया गया था नीचे, उस पे वो क्लाइम कर ली, उसके बाद फिर ऊंट खड़ा रहेगा, तो वहां से ऊंट की निकेल पकड़कर वो वॉक करना शुरू कर दिया। अच्छा, जब तक ये पहुंचे हैं तो वो जैसे अर्ली मॉर्निंग ये उठ के निकले हैं, तो वहां पहुंचने तक दोपहर हो,
दोपहर तक जब पहुंचे हैं तो जो काफिला था वो एक जगह पहुंच गया है। अच्छा, वो काफिला पहुंचने से पहले एक और वाकया हुआ है, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस काफिले में पहुंचने से पहले पानी के लिए कुछ आपस में कुछ झगड़ा हो रहा था दो लोगों में। एक उसमें से महाजिर था और एक अंसार में था। दोनों में जब झगड़ा हुआ तो जब अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, ये जो आपको रईसुल मुनाफिकीन जो बोलते हैं ना, तो वो मौजूद था। वो जब देखा कि मुहाजिरीन और अंसार में झगड़ा हो रहा है तो उसने आकर कहा कि ये इन लोगों को देखो, इनकी हैसियत तो देखो, हमारे पास आए कुछ ना था, मक्के से खाली हाथ वापस आए हैं, हम लोगों ने इनको सपोर्ट किया, तो ये हमारा शुक्र अदा करने के बजाय हमारे से झगड़ा कर रहे हैं। तो अगर हम जाएंगे ना, मदीना जाएंगे, तो जो इज्जत वाला है ये बेइज्जत लोगों को हमारे पास से निकाल दे। इस किस्म की बात किया। तो जब गड़बड़ बहुत शुरू हुई है तो हुजूर तक जब इत्तला हुई तो हुजूर ने कहा कि ये क्या हो रहा है, तो फिर जब हुजूर ने इंटरफियर किया तो खामोश हो। तो ये एक वाकया पहले हुआ था, तो इसका खाली रेफरेंस दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जब गए हैं, देखते ही जो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने जब देखा कि हजरत सुफान बिन मातल उनको लेकर आ रहे हैं, तो उसको तो मौका मिला। उसने कहा कि ये देखो, हम तो काफिला तो सुबह रात में निकल के हम आ गए, और ये देखो ये शख्स वो ऊपर जो है आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये रात उनके साथ गुजार कर आ रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। उसके बाद उसने तोहमत लगाई जिसकी वजह से ये शोहरत पहुंची, और ये तोहमत है जिसको वाक़ई इफ़क कहते हैं। ये इसके ताल्लुक से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया। उसके बाद क्या हुआ, न सिर्फ ये बल्कि उसका जो इस किस्म के जो अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया, तो उसमें बाज़ मोमिनीन कामिलीन के ऊपर भी थोड़ा सा असर हुआ कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि ये रात में इनके साथ गुजार के, रात में ये इनके अकेले इनके साथ ट्रैवल करे हैं, तो रात में कहाँ थे, क्या हुआ, ये सारे उसमें जो हुए हैं उनमें बाद सहाबा के नाम भी लिखे गए हैं। वो आप तफसीर की किताब में जाएंगे तो उसमें आपको तफसीलात भी मिलेंगे। मगर ये वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ हुई, और आयशा रज़ियल्लाहु तआला को ये वाक़या की तफसीलात नहीं मालूम है। मदीने जब गए वो अपने घर में चले गए, वहाँ रहने लगे। कई दिन तक ये होते रहा, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी थोड़ी सी एक असर था, क्योंकि लोगों में एक बात मशहूर हो गई, तोहमत हो गई, तो वो भी खामोश रहा करते थे। घर भी जाते तो आयशा ने कहा कि वो पहले का इल्तिफात नहीं था, बस आके पूछा करते थे कैसे है, तो उसके बाद ज्यादा बातचीत भी नहीं करते थे। तो ये सीख चलती थी। इसमें जो अफवाह फैलाने वाले थे जिसका असर हुआ, उसमें हस्सान भी थे, उनका नाम हस्सान है। तो वो भी ये नहीं सॉरी, हसन भी थे, एक जो शायर थे वो भी है, और एक साहबी का नाम है मुस्ता। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के भांजे थे, उनकी बहन के बेटे, और गुर्बत में थे, तो हजरत अबू सिद्दीक उनकी मदद किया करते थे, उनको हर महीना कुछ दिया करते थे। जब पता चला कि मुस्ता भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो अबू बकर सिद्दीक ने कसम खा ली कि मेरे इतनी मदद करने के बावजूद भी मेरी बेटी के ऊपर जो इल्जाम और तोहमत लग रही है, उसमें उन लोगों में ये भी मुस्ता भी शामिल है, तो कसम खा ली कि अब मैं इनकी कोई मदद ना करूंगा। बाद में अल्लाह ताला ने एक आयत उतारी है जो इस ताल्लुक से है कि आयत नंबर 22 जो है, अल्लाह ताला ने कहा कि देखो जो फजल वाले हैं, जिनको अल्लाह ताला ने फजल दिया है, उनको नहीं चाहिए कि इस किस्म के खस्में खाएं, और जो लोगों की मदद करते हैं उसको न रोकें। तो जैसे ही पता चला था, हज़रत सिद्दीक ने माफ़ी चाही, अल्लाह कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे खस्म खाना नहीं चाहता, उसका कफ़ारा अदा किया, और फिर कहा कि मैं मुस्ता को जितना दे रहा हूँ उससे ज़्यादा दिया करूँ। तो ये वाक़या हुआ। उसके बाद कई ज़माने तक ये चीज़ चलती रही, और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को पता भी ना था। वो कई दिन के बाद जो है, एक मरतबा आपने कुछ ज़रूरत के लिए कहीं जा रहे थे, तो मुस्ता की अम्मी थे, उस वक्त उनके साथ चल रहे थे, और उनको एक ठोकर लगी। तो वो ठोकर लगते ही, ये लोग कुछ ज़बान से कहते हैं, तो उन्होंने मुस्ता के लिए कुछ बद्दुआ दी कि मुस्ता को ऐसा हो जाए। तो आयशा ने कहा कि अपने बेटे को ऐसी बद्दुआ क्यों दे रहे? उन्होंने कहा कि तुमको मालूम नहीं? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि ये एक अफवाह चल रही है कि तुमने सफवान बिन मुअत्तल के साथ रात गुजारी, और रात में अकेले उनके साथ गुजारे, और उसके बाद वहां से लेकर आए। ये तोहमत सब तरफ चल रही है, और मुस्ता भी उनमें इससे मुश्तमिल हो गया। तो उनको जब पता चला तो वो घर वापस गए, रोना शुरू कर दिया। उनको बड़ी जबरदस्त इससे दिली तकलीफ पहुंची है।
بہت اس کے بعد بیمار بھی ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تو وہ بھی خاموش رہا کرتے تھے کہ یہ بات کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے مجھے پتہ نہیں. تو پھر یہ واپس اپنے ابو بکر صدیق کے پاس اپنے میکال میں چلے گئے, حضور سے اجازت لے گئے کہ میں وہاں جاتی ہوں کیونکہ میری طبیعت اچھی نہیں اور بیمار ہوں. تو جا کر وہاں ٹھہر گئے اور پھر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تہمتیں جو چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا کچھ انتظام کر دے, اللہ مجھے پاک کر دے, مجھے پاک کر دے, یہ غلط فہمی کو دور کر دے, میری جو بے عزتی ہو رہی ہے اس کو ختم کر دے. ان کی دعاؤں کا پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کہ آیا نمبر 11 اور 12 جو آئے ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات ہے. اس میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا گیا ہے کہ یہ بالکل اس قسم کی حرکت سے بالکل پاک و صاف ہیں, اور یہ جو تم لوگ یہ واقعہ افق کے جو تہمتیں کر رہے ہیں یہ بے بنیاد ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بہت ڈانٹی کی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ وحی اترنے کی اور یہ تفصیلات آنے کا ہے تو انتہائی خوشی ہوئی, اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا فخر ہے آیت نمبر 11 اور 12 پہ کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ میری برات کے لیے یہ آیت نازل فرمائی, اور اس پہ جتنا بھی فخر کے وہ کم فخر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سپورٹ کیا ہے. اس میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ ایک ہی مرتبہ نہیں, اس کے پہلے بھی کیا ہے ایک مرتبہ. تو اور آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں جب آیا تھا تو اس وقت جب فوجیں تیار تھی اور بڑا مشرکین کا ایک زبردست انیمی کا ایک بڑا اپوزیشن پارٹی آ گئی تھی, تو اس وقت اپنے 300 لوگوں کو لے کر منافقین کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب لڑنے آیا تھا وہاں سے نکل کر چلے گیا تھا. تو اس نے نہ صرف واقع افق میں کیا ہے اور پھر جو پانی کے سلسلے میں جو ہوا تھا وہ کیا ہے, جس کا سورہ آئندہ میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا, جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ اس نے جب کہا تھا تو حضرت ارقم نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا ہے کہ ہم مدینہ جا کر عزت والے یا بے عزت والوں کو نکال دیں گے. تو اس کے بعد اس نے قسم کھا کے کہا میں نے کہا یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے, مگر سورہ منافقین جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ارقم کی تائید کی ہے کہ یہ اس نے جھوٹ کہا تھا اور حضرت ارقم نے جو کہا ہے وہ سچ بات ہے. تو جب یہ کلیئرنس ہو گیا تھا تو یہ واقع افق کے تعلق سے میں بیان کر دینا چاہ رہا تھا. اور اس کے بعد ہم جو ہے آیت جو خاص آیت ہے آیت نور ہے نمبر 35. یہ ایک آیت ہے, یہ ایک یونیک آیت ہے قرآن کریم کی جس کی واحد آیت پر کئی کتابیں لکھ دیے گئے ہیں. نہ صرف ایکسپلینیشن ہوا ہے, آیت نور جو ہے نور جو آیت ہے نمبر 35 ہے, اس کے اوپر تفسیر کے صرف اس آیت کے اوپر کتابیں لکھے گئے ہیں, کئی کتابیں. یہ سب سے موسٹ ڈسکسڈ آیت ہے جس میں کافی ڈسکشنز ہوئے ہیں, اس کے تفاسیر ہیں, مختلف لوگوں کے مختلف رائے ہیں, اس میں اتنا ایکسپلینیشن ہوا ہے کہ اس آیت کے سوا قرآن کی کریم کے کسی دوسری آیت کی اتنی زبردست ڈسکشنز اور کتابوں کی شکل میں نہیں ہوئے جس نے یہ آیت کیا. اس آیت میں کیا خاص طور پہ اللہ بتاتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 35 کو ضرور پڑھیں. میں اس کے تفصیلات میں اس لیے زیادہ ڈسکشن میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اتنے زبردست ڈسکشن ہیں, اس میں چاہے تو آپ 1 گھنٹہ صرف اس آیت کے ڈسکشن میں لگا دے سکتے ہیں, مگر میں آپ کو صرف بتا دینا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ 3 چیزوں کو ڈسکرائب کیا ہے وہ میں آپ کے بیان کرتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک طاق ہے, طاق کا مطلب ایک محراب ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس پرانے گھروں میں جو ہے ایک طاق یا محراب رہا کرتا تھا, جیسا حضرت بی بی مریم کے تعلق سے بھی آیا ہے کہ ان کا ایک محراب تھا جس میں جو ہے میوے وغیرہ رکھا کرتے تھے. تو طاق کا مطلب دیوار میں ایک اسٹرکچر بنایا جاتا تھا جس میں گنجائش رہتی تھی اس میں کوئی چیز رکھ سکے. تو طاق میں یوزولی کیا رہتا تھا پرانے زمانے میں, لوگ قندیلیں اور چراغیں اور موم بتیاں ایسا رکھتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہاں سے روشنی آتی تھی اور اس کے پیچھے جو دیوار ہے اس کا ریفلیکشن آ کے وہ ریفلیکشن سے اور جو ہے لائٹ جو ہے پورے کمرے میں پھیلتی تھی. تو یہاں جو 3 چیزیں بیان کیا گیا, ایک ہے جو ہے طاق اور محراب سے بتایا گیا ہے, وہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا جسم ہے یا انسان کا سینہ ہے, نمبر 1. نمبر 2 اس پہ کہا گیا ہے کہ ایک شیشہ بھی ہے,
اور شیشے کو جو ہے ڈسکرپشن بہت سارے ہوئے ہیں، مگر میں نے ایک پک اپ کیا ہے، وہ شیشے سے مطلب دل ہے۔ اور اس کے بعد چراغ بتایا گیا ہے، وہ چراغ کیا ہے؟ چراغ کیا ہے؟ نور ہدایت ہے، قرآن ہے، اسلام ہے، خود اللہ پاک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اللہ تو نور ہی نور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھاتے تھے، انت نور السماوات والارض، اے اللہ آپ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نور ہے، تو ہمارا جو سینہ ہے، جسم ہے جس میں سینہ ہے، سینے کے اندر چیسٹ جو ہے، چیسٹ کے اندر کیا ہے؟ دل ہے۔ تو دل کو جو ہے شیشے کے تعلق سے کہا گیا ہے، سینے میں دل ہے اور دل کے اندر چراغ ہے، نور ہے۔ یہ کیا ہے؟ نور ہے۔ تو اللہ، یہ نور کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں، بتا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے کسی جگہ میں سما ہو نہیں سکتا، مگر مومن کے دل میں سما ہو جاتا ہوں۔ اللہ کا نور ہے، یہ بے شک بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ آپ لوگ جب بھی موقع ہے یہ آیت پڑھیں اور اس کی ترجمے پہ بھی جائیں، اور اگر تفسیر کی کتابیں ہیں تو تفسیر میں بھی جائیں۔ میں اس سے زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں بعض مرتبہ بعض جگہوں پہ جو ہے اس کا بہت ایگزیجریشن ہو گیا ہے، اور ایسے چیزیں بتائیں کہ جس کو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ سارے ڈسکس کریں گے، مگر آپ لوگ دیکھیں جو بھی تفسیر کی کتاب ہے اس میں دیکھیں۔ اچھا، اس کے بعد اب نیکسٹ ڈسکشن کیا ہے؟ خاندانی نظام۔ یہ صورت میں ایک اہم چیز کیا ہے؟ خاندانی نظام کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، کیسا آپ گھر میں رہتے ہیں، گھر میں جانا داخل ہونا، لوگوں سے ملنا ملانا، اور کیسا یہ اس کا کہنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں ہمارے پاس ایک ایک چیز کو کھلا بیان کرتے ہیں کہ انسان کی جو ازدواجی زندگی ہے، خاندانی نظام ہے، کیسا گزرنا چاہے۔ اس میں دیکھیں آیت ہے، آیت نمبر 27-28 میں بتایا گیا، اگر کسی کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جانیں کہ، تو اس زمانے میں تو کیا ہے، دروازے بھی نہیں رہتے، پردے کھڑے رہتے تھے، تو وہاں جو ہے بعض مرتبہ بغیر خالی پکار کے اندر گھس کے چلے آ جاتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بتایا گیا ہے کہ کسی غیر کے گھر میں بغیر اجازت کے آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، کسی کے پاس بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے۔ تو اب ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس یہاں آنے کے بعد تو ڈور بیل کا سسٹم ہو گیا ہے، 1 گھنٹی بجانا ہے یا اس کے پر دروازے پہ ناک کرنا ہے۔ یہ اس کے تعلق سے اتنی بہترین بات بتائی گئی ہے، میں آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ناک کریں، جواب نہیں آیا، دوسرا ناک کریں، نہیں آیا، تیسری مرتبہ ناک کریں، اس کے بعد چلے جائیں۔ اگرچہ کہ آپ کو گھر میں سے آواز بھی آ رہی ہے کہ دیکھیں کہ گھر والے موجود ہیں، مگر وہ اتنے مصروف ہوں کہ آپ سے ملنا نہیں چاہ رہے، ان کو مناسب نہیں ہے، تو آپ جستجو نہ کریں اور اسپائی نہ کریں اور کوشش یہ نہ کریں کہ یہ کام کیا کر رہے ہیں، کیوں مجھے نہیں آنے دے رہے، اس کی ہرگز یہ کوشش نہ کریں۔ آپ نے گھنٹی بجائی، کوشش کی اور دروازہ نہیں کھلا تو واپس چلے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا اس کا۔ دوسری چیز اور ایک بیان کی گئی ہے اس آیت میں، غور کریں اللہ تعالیٰ نے کتنی ہم پہ اتنی عنایت فرمائی۔ یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے گھنٹی بجائی، ناک کیا اور آپ نے السلام علیکم کہا اور اپنا نام بھی بتا دیا، اور گھر والے اگر مصروف ہیں اور اس وقت ملنا مناسب نہیں ہے، تو وہ دروازے کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بھائی معاف کرنا، ہم مصروف ہیں، آج آپ سے ہم مل نہیں سکتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر یہ آپ کو دروازے کے پیچھے سے گھر والے بتا دیے، مالک مکان، کہ آج ہم مصروف ہیں، کچھ ہمارا کمٹمنٹ ہو گیا ہے، آج ہم آپ کو انٹر نہیں ہونے دیں گے یا آپ سے بات نہیں کر سکیں گے، یا آج سے آپ ملاقات نہیں کریں گے، تو اللہ نے حکم دیا ہے اس آیت میں کہ آپ واپس ہو جائیں اور دل میں کسی قسم کا خیال نہ لائیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ گھر میں جانا چاہ رہے ہیں اور گھر والا جو ہے آپ سے مل نہیں سکتا، تو وہ آپ سے ایکسکیوز کرے گا کہ آئی ایم سوری آئی کانٹ میٹ یو ٹوڈے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ کتنی بد اخلاقی ہے، گھر پہ ملنے آئے ہیں اور آپ جو ہے ان سے ملنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں، ان کو واپس بھیجا دے رہے ہیں، مگر یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کتنی ہم پہ عنایت ہے، کتنی کرم فرمائی ہے کہ جو اگر آپ مصروف ہیں تو آپ کے پاس کوئی ملنے والا ہے تو اس کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ سوری آج میں نہیں مل سکتا، تو جو ملنے آیا والا ہے اس کو حکم ہے کہ واپس ہو جاؤ اور اپنے دل میں کسی قسم کی
خلاف ان کے تعلق سے کوئی خیال نہ کرو، یہ چونکہ وہ ان کو مجبوری تھی اسی لیے وہ کہہ دیا گیا۔ اس کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بہت مشہور صحابی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ تھا، وہ حضرت عمر کے پاس ملنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ انہوں نے جب بھی ان کے گھر کے قریب جو ہے وہ جیسا بھی اشارہ رہتا وہ دستک دیے، السلام علیکم کیا، 3 مرتبہ انہوں نے اطلاع دی کہ میں آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کسی کام میں مصروف تھے، انہوں نے سنا بھی مگر وہ اس وقت اتنی مصروفیت کہ انہوں نے جواب نہیں دیا، مگر اس کے بعد جیسا کام ختم کر کے ایک دم باہر نکل کے اپنا جو کھولے ہیں دیکھا تو کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ واک کر کے چلے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پکارا کہ آؤ آؤ ادھر آؤ، تو وہ واپس آئے۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ مجھے پکارا اور کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں 3 مرتبہ آپ کو پکارا اور آپ نے جواب نہیں دیا، تو میں کہا کہ چونکہ یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ کوشش کرو، اگر جواب نہ آئے تو پھر واپس چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ سنت نہیں سنا ہوں، آپ ایسا کریں کل عصر کی نماز تک کسی اور صحابی کو اپنے ساتھ بلا کر لائیں جو آپ کی تصدیق کرے گا کہ حضور نے یہ کہا ہے۔ اگر کوئی جواب نہ دے گا، کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کروں گا تو میں آپ کو کوڑے ماروں کہ آپ نے حضور کی حدیث بیان کر دی، اس سے کوئی سپورٹ نہیں آپ کے پاس۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں آپ، ان کے سامنے ایسی بات ہوئی ہے تو وہ مسجد نبوی چلے گئے اور جانے کے بعد لوگوں سے کہا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا کہا تھا، کسی نے سنا ہے کیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے سے تو کوئی نہیں سنا۔ پھر دوسری نماز میں لوگوں سے پوچھتے رہے، تو اس کے بعد دیکھے تو 1 یا 2 صحابی ایسے ملے کہ جنہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی سنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس آپ لوگ ٹھہریں، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد حضرت عمر بن خطاب یہ بات پوچھنے آ رہے ہیں، تو آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو میں جو ہے بری ذمہ ہو جاؤں گا۔ تو پھر عصر کی نماز ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تو امام بھی تھے مسجد کے، خلیفہ بھی تھے اور امام بھی تھے۔ نماز ختم ہوئی، اس کے بعد جب پلٹے ہیں دیکھے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا کہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 اور صحابہ اس وقت ہیں جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ تو جب انہوں نے کہا دیا تو سارے جتنے لوگ نماز کے لیے آئے تھے سب ٹھہر گئے تھے کہ کیا معاملہ ہے پتہ نہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ تمہاری سپورٹ ہو۔ تو پھر لوگوں نے ان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کہا کہ آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے تعلق سے ایسا کیسا سوچا، اور آپ نے کہا کہ میں اگر کوئی سپورٹ میں نہ ہوں گا تو کوڑے ماروں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی اس کا برا مت مانو، میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، اور اگر کوئی پرابلم ہو تو سپورٹ کرنے والے میرے رہیں، تاکہ میں جو کوڑے مارنے کا کہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سے لوگ حدیث بیان کرنے میں احتیاط کریں، جب تک کہ نہ پتہ چلے کہ یہ میں نے خود سنی ہے اور دوسرے صحابہ نے سنی ہے، تو جب تک یہ بیان کرنے میں احتیاط کریں۔ تو اس میں ایک پہلو یہ تھا احتیاط کا تھا کہ تاکہ لوگ احادیث بیان کرنا نہ شروع کر دیں۔ اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے احادیث وہ اسپریڈ ہو گئے ہیں جن کا بعض مرتبہ کوئی نہ سپورٹ ہے نہ کوئی بولنے والا ہے۔ ایک آدمی جیسا، اور یہ منافقین کا بہت قصہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو ہے جھوٹے احادیث گڑنا شروع کر دیے تھے۔ جب حضرت عمر نے کہا کہ ایسا کروں گا میں، کوڑے ماروں گا، تو اس وقت جو یہ منافقین حدیث بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے سب کے منہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب ابو موسیٰ اشعری کو کوڑے مارنے والے ہیں تو ہم کو تو زبردست کوڑے پڑیں گے، تو ہم کسی قسم کی جھوٹی حدیث نہیں بیان کر سکتے۔ تو اس لیے حدیثوں میں ایک تو گھڑے ہوئے اور جھوٹے حدیث کے تعلق سے بھی ایک رسالہ نکلا ہے جس میں بہت سارے حدیث کو بتائیں گے کہ یہ جو ہے منافقین نے گھڑے ہیں یہ حدیث کو۔ تو یہ صرف آپ کو بیان کر دینا چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی آپ دروازہ پہ کھٹکا مارے اور یہ نہ ہو۔ تو اس کے تعلق سے ایک چیز یاد آ گئی تھی، میں نے کہا کہ بیان کر دو۔ اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد رشتہ داروں کے پاس آپ جائیں گے تو اچھا، البتہ یہ ہے کہ اب آپ کے رشتہ دار ہیں تو ان کو اجازت ہے کہ آپ کے پاس صرف سلام کہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس داخل ہو سکتے ہیں۔ رشتہ دار اس سے ایکسیپشن ہے، یہ غیر لوگوں کے تعلق سے تھا، اور رشتہ داروں کو اور بھی اجازت دی گئی۔ اب دیکھیں اللہ کا اتنا فضل و کرم احسان سرفرازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتارے ہیں کہ اب رشتہ دار جو ہے اپنے رشتہ داروں کے گھر میں جا کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ کتنی بڑی اجازت ہے کہ اس میں کوئی تکلف نہیں ہے،
اپنے گھر رشتے داروں کے پاس جائیں اور کھانا کھائیں تو اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے. اس میں کیا ہے, ہاں البتہ اگر رشتے دار نہ ہو تو بعض ایکسیپشن میں کون ہے, ڈسیبل پیپل ہے, کون ہے جو اندھے ہیں, لنگڑے ہیں, لولے ہیں, بیمار ہیں, جو غریب ہیں, ایسے ہیں کہ تو وہ ان کو بھی اجازت ہے کہ آپ کے گھر میں آ کے آپ کا کھانا کھا سکتے ہیں, ان کو بھی اجازت دی گئی. یہ خاص چیزیں بیان کی جائے. تو یہ خاندانی اور معاشرتی اور جو نظام ہے ایک گھر میں آنے جانے کا, اس کے تعلق سے یہ ڈسکشن ہو گیا. اب دوسری چیز کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کھول کے بیان کر دی کہ جب میاں بیوی ہیں اپنے کمرے میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتا دیا گیا ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جو اس کمرے میں خاندان والوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. جو ہے اس میں یہ بھی تفصیل آ گئی ہے. آپ اس صورت میں جب پڑھیں گے, اس کے ترجمے میں جائیں گے, دیکھیں 3 اوقات کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ جب میاں بیوی کمرے میں رہتے ہیں تو 3 جو اوقات ہے اس میں جانا منع ہے. ایک ہے فجر سے پہلے, دوسرا ہے عشاء کے بعد, تیسرا ہے ظہر کے بعد. کیونکہ گرم ممالک میں کیا ہوتا تھا, لوگ جو ہے گرمی میں جو دوپہر کے ظہر کے بعد جو ہے سو بھی سکتے تھے, اور ہو سکتا ہے کہ اپنے کمرے میں بند ہے سوتے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ میاں بیوی اگر ہے تو کوئی تعلق ہو سکتا تھا. تو اسی لیے 3 اوقات کو منع کر دیا گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم احسان ہے کہ ہم کو بتا ایک چیز دنیا کے جو معاشرتی نظام ہے, خاندانی نظام ہے, ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر دیا ہے. تو یہ اور آیت نمبر 63 بہت اہم آیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ تمہارے رسول کا بلانا عام لوگوں کے بلانے کے جیسا نہ سمجھو. اگر وہ تم کو پکارے تو فوری جائے اور ان کے جو بلانے کا فوری اس کا جو ہے جواب دے. اس میں بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے اور اگر حضور پکاریں گے تو نماز نفل توڑ کر فوری حضور کے جواب دینے کے لیے بھاگ کے جانا ہے. کتنی بڑی چیز ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پہ اگر ہم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہم کو نہیں ملتا تو کتنا زبردست زمانہ تھا, اس سے کتنا مستفید ہو سکتے تھے. مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ ہم اس وقت موجود رہتے اور ہم سے غلطیاں ہو جاتی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی, اور اگر وہ پکارتے اور ہم جو ہے کیئر نہیں کر کے فوری جواب بھی نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ کا کتنا غضب ہم پہ ہوتا تھا. تو اس تعلق سے بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ کا ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان کی امت میں پیدا کیا, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے میں اگر پیدا کرتا اور ہم سے نافرمانی ہوتی تو اس کا زبردست عذاب ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم کو اس سے بتا دیا ہے. تو بہت ساری چیزیں تھیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی, اور بہت سارے اور آیت نمبر 41 بھی دیکھیں, کبھی اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم کیا کر رہے ہیں, زمین اور آسمان اور پرندے ہیں اور جتنے کریشن ہم نے کریٹ کیے ہیں, جتنے مخلوقات کو بنایا ہے, سب اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا تسبیح بڑائی کرتے رہتے ہیں. تم کیا انسان ہو, تم نے کیا کیا, یہ دیکھو تم دیکھو. تو یہ بہت خاص آیت ہے. اور رشتے داروں کے گھر کے کھانے کے توسط میں بتائے تو 1-2-3 چیزیں یہاں ختم کر کے میں چاہتا ہوں کہ سورہ نور کے تعلق سے میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا. اس کے لیے آپ دیکھیں تو اسکالرس کے زبردست یوٹیوب پہ آپ بہترین ایکسپلینیشنز ہے, 1-2 گھنٹے کے, آپ بیٹھ کے سنیں, اس میں دیکھیں تو تفصیلات میں گئے. میں تو صرف تھوڑا سا ریفلیکشن کر دیا ہوں جس کا آپ کے سامنے رکھا ہوں. میں آج سورہ نور کی تفسیر کو ختم کرتا ہوں, مگر چونکہ ہمارا رمضان کا بہت قریب ہے تو رمضان کے تعلق سے کچھ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر عطا فرمائی کہ اس رمضان سے مستفید ہونے کے قریب آئے ہیں. اب اتنی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اتنے قریب آ گئے ہیں ہم کو صحت عطا فرما کہ اس رمضان سے بھی ہم استفادہ کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت و برکت نازل فرما کہ ہم کو اتنی عمر دیں کہ اس رمضان سے بھی ہم استفادہ کرنے والے ہو جائیں. رمضان کیا ہے, آپ دیکھیں رمضان کے تعلق سے یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست عنایت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ تم یہ نہ سمجھو کہ صرف تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جب یہ اس تعلق سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے صرف تمہارے پہ نہیں ہے
تمہارے پہلے کے جتنی امتیں تھیں جتنے تھے ان سب کے اوپر بھی ہم نے یہ روزہ جو فرض کیا گیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 182 ہے سورہ بقرہ کی. یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ تم پہ جو روزے فرض کیے گئے صرف تم پہ نہیں, تمہارے پہلے کی امتیں جتنے ہیں ان کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے, مگر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. رائچیسنس ہے, سب سے اہم چیز کیا ہے؟ تقویٰ ہے. خالی بھوکے کھانا نہیں کھا رہے ہیں, پانی نہیں پی رہے ہیں, اور اس میں آپ جو ہے جو تقوی کے اصول ہیں ان کو اگر نہیں فالو کر رہے ہیں تو پھر آپ کا کھانا پینا جو ہے کوئی خاص فائدہ دینے والا نہیں. اچھا, اس کے تعلق سے 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں. اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, ہم کو سال میں 1 مہینہ ایسا دے رہے ہیں, اس میں ہم کو ڈسپلن اور سیلف کنٹرول دینا چاہ رہے ہیں اپنے نفس پہ. ورنہ آپ کا نفس کیا ہے, آپ کہیں ڈرائیو کرتے جا رہے ہیں, ایک دم کوئی چیز دیکھے دل چاہ کے فوری کوئی ٹیک اوے نظر آ رہی ہے, کوئی کھانے کی چیز فوری کار پارک کر گئے, کیونکہ آپ کا نفس بولتا ہے کہ چلو یہاں رکو اور کچھ کھاؤ پیو اور کچھ کرو. کہیں شاپنگ کو جا رہے ہیں, اس دکان میں یہ دیکھیں یہاں جائیں گے, یہ خریدیں گے, وہ خریدیں گے. تو نفس آپ کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے, ہر چیز پہ آپ کو ایسا کنٹرول کیا ہے کہ اس کے شکنجے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نفس کے کنٹرول سے آپ کو نکالنا چاہ رہے ہیں, آپ کو ڈسپلن دینا چاہ رہے ہیں, سیلف کنٹرول دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ نفس جتنی باتیں کر رہا ہے اس کی بات سننا نہیں. اچھا, ڈسپلن کے لیے کیا ہے, آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے تو انسان کی زندگی کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو ہوا ہے, سانس لینا ہے جس سے زندہ ہے, دوسرے پانی ہے, تیسری غذا ہے. یہ 3 چیزوں سے انسان سروائیو کرتا ہے. تو اب اس کا جو ٹیسٹ لینا ہے تو ہوا سے تو نہیں بول سکتے کہ سانس لینا بند کر دو, سانس لینا بند کر تو انسان ختم ہی ہو جائے. اس کے علاوہ 2 چیزیں جو ہے پانی ہے اور کھانا ہے. تو 2 چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے. بھوک لگ رہی ہے, پانی پینا دل چاہ رہا ہے, مگر نہیں, اس میں کنٹرول. نفس کو کہنا ہے کہ نہیں, ہرگز نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کے لیے حلال تھی صوم کی حالت میں, روزے کی حالت میں, وہ آج چیزیں آپ کے لیے حرام کر دی گئی. کھانا اور پینا آپ کو اجازت تھی, مگر کہہ دیا کہ روزے میں نہ آپ پی سکتے ہیں نہ کھا سکتے. اچھا, اس کے ساتھ اگر آپ کنٹرول کریں, کمپیئر کریے, جو چیزیں آپ کے لیے منع کر دی گئی ہیں, جھوٹ بولنا, غیبت, چغلی, لوگوں کی بے عزتی کرنا, اور جہاں جہاں آپ کے نظر جا رہے ہیں جو چیز دیکھنے کی ہے اور نہ دیکھنے کی ہے اس پہ بھی نظر پڑ جا رہی ہے. جو چیزیں آپ کو سننے کے لیے منع کیا گیا ہے وہ سن رہے ہیں. یہ چیزیں سارے ہمیشہ کے لیے منع کر دی گئی ہیں. تو اب آپ رمضان میں جب کہ آپ کے لیے حلال چیز حرام کر دی گئی ہے, کیا آپ اس کے مناسب ہیں جو چیزیں رمضان کے علاوہ بھی جو منع کر دی گئی تھی اس کو آپ جائز کر دیں روزے کی حالت میں؟ روزہ رکھ کے جھوٹ بول سکتے ہیں, روزہ رکھ کے غیبت کر سکتے ہیں. بھائی روزے کی حالت ہے, بیٹھے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور کسی ایک دوست کا معاملہ آ گیا تو اس کی جو ہے بے عزتی کر دی, اس کو کچھ ایسے واقعات بیان کر دیے جو غیبت میں شمار ہو جاتے ہیں. آپ روزے سے ہیں مگر جو غیبت روزے کے علاوہ بھی بند تھا اس کو رمضان میں کیسا آپ نے حلال کر دیا اپنے اوپر. یہ بہت اہم چیز غور کرنے کی. تو جو حلال چیز تھی اللہ نے حرام کر دیا ہے, تو جو ہمیشہ حرام تھے وہ روزے میں کیسا حلال ہو گئے. اس کے تعلق سے بہت اہم چیزیں سوچنا ہے. تو یہ, اور پھر اس کے تعلق سے ایک بات بیان کر دوں. امام غزالی نے احیاء العلوم کے نام سے 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے, بہت بہترین ہے, اگر موقع تو دیکھیں. اس میں جب روزے کا چیپٹر آیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے جو روزے دار ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے عوام, ایک ہے خواص, ایک ہے اقصى الخواص. انہوں نے کہا کہ عوام کا کیا روزہ؟ عوام کا روزہ یہ ہے کہ نہ پانی پئیں گے نہ کھانا کھائیں گے, انہیں پیٹ کا روزہ ہے. پھر انہوں نے کہا خواص, خواص کا کیا روزہ؟ انہوں نے کہا خواص کا روزہ پیٹ کے روزے کے علاوہ ان کے زبان کا بھی روزہ ہے, ان کی آنکھ کا بھی روزہ ہے, ان کے کان کا بھی روزہ ہے, ان کے ہاتھ کا بھی روزہ ہے, ان کے پیر کا بھی روزہ ہے.
کسی ایسی جگہ جہاں نہیں جاتے ہیں کہ جہاں جانے سے منع کیا گیا. آپ اپنے ہاتھ ایسی جگہوں پہ استعمال نہیں کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. ایسے چیزیں اپنے کانوں میں نہیں سن رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا, اور اپنی زبان سے ایسی چیزیں نہیں بول رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, اور اپنی آنکھ سے ایسی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو میرا ریکویسٹ ہے, روزہ رمضان میں پلیز شٹ ڈاؤن یور ٹی وی کا سوئچ پلگ ہی نکال دیں کہ اب ہم کو ٹی وی دیکھنا نہیں. دوسرا, آپ کے پاس اب یہ سب سے خراب چیز, اگرچہ کہ اس میں بھلائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں, یہ موبائل فون جو ہے نا, اس میں آپ کو واٹس ایپ ہے, میسیجز ہے, سوشل میڈیا ہے, اس میں آپ ایوری ڈے کیا ہوتا ہے, صبح سے شام تک کچھ نہ کچھ کھولے ہوئے, یہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کا ٹائم جو ویسٹ ہو رہا ہے. یہ رمضان میں آپ اس چیز کو کمپلیٹلی بند کر دیں. لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے کہہ دیں کہ پلیز رمضان میں میرے پاس ڈونٹ سینڈ اینی میسیجز, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لک انٹو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ مائی ٹائم. اس سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو بچا رہے. تو عوام کا روزہ ہوگا, خواص کا روزہ ہوگا. عوام کا تو پیٹ کا روزہ ہے, خواص کا جو ہے پیٹ کے علاوہ آنکھ, ناک, کان, زبان ہے, ہاتھ پیر ہے, ان کا بھی روزہ ہوگا. اقص الخواص ایک اور ایک بیان کیے ہیں کہ یہ تھرڈ جو ہے یہ ٹاپ کے ہیں, انہوں نے کہا ان کا روزہ, اس کے علاوہ ان کا روزہ, ان کا دل کا بھی روزہ ہے, دماغ کا بھی روزہ ہے, خیالات کا بھی روزہ ہے. اپنے ذہن میں ایسے کوئی خیالات کو بھی آنے نہیں دیتے جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے, اور ان خیالات کو بچاتے ہیں جس سے لغو جو ہو سکتے ہیں, جو آپ کو یوزلیس ہے, جو آپ جو ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے وہ یوزلیس جو ٹائم ہوتا ہے اس کے تعلق سے سوچتے بھی نہیں, ذہن میں بھی نہیں آنے دیتے. تو یہ بہت چیز ہے. عوام ہے, خواص ہے, اقص الخواص, یہ تینوں کے تعلق سے بیان کر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کوشش یہ کریں کہ ہم جو ہے عوام سے ہٹ کر خواص میں آ جائیں, اور خواص سے اگر ہو سکتا ہے تو اقص الخواص میں آ جائیں, اپنے ذہنوں پہ بھی یہ چیزیں آنے نہ دیں. یہ بہت خاص چیز ہے میں آپ کے سامنے. اور اب اس ہٹ کر ایک میڈیکل پوائنٹ سے بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھیے روزے کے جو ہے سائنٹیفک جو بینیفٹس ہیں نا, آپ دیکھیں جب کھانا پینا آپ بند کر دیں گے کہ آپ کا جو روزے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا, اس میں چونکہ باڈی میں کوئی چیز نیوٹرینٹس نہیں آ رہے ہیں, تو آٹومیٹک آپ کے باڈی کا ایک نظام ہے, WBC ہے, لیوکوسائٹس ہیں, ان کا کام کیا ہے, اسکیپنجر وہ صفائی کرنے والے, اور ایک سیلز ہیں لائسوزائم کے نام سے. تو ان کا کام کیا ہے, جب کھانا پینا نہیں آتا تو بھوکے ہو کے غصے کی حالت رہتی, کیا کریں گے, کیونکہ بھوک تو لگ رہی ہے تو کھانا چاہیے, تو کیا کرتے ہیں وہ اسکیونجرز بن جاتے ہیں. آپ کے جسم میں جتنے نقصان دہ چیزیں ہیں ان کو سوالو کر کے ان کو ڈسپس کرنا شروع کر دیتے ہیں, گندگیاں نکل جاتے ہیں. بیکٹیریا اگر آ گئے تو بیکٹیریا کو کھانا شروع کر دیں, وائرس آئیں گے تو وائرس کو اٹیک کر کے ڈسٹرائے کر دیں, حتیٰ کہ یہ کہ کینسر سیلز کو بھی وہ ڈسٹرائے کرتے ہیں. سلام لائسوزائم, اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو 2016 کا نوبل پرائز ملا ہے آٹوفیجی پہ. ایک جاپانیز سائنٹسٹ ہے, نوشینی اس کا لمبا نام ہے مجھے یاد نہیں, مگر آپ 2016 کا نوبل پرائز ان میڈیسن اگر دیکھیں تو اس کا سارا ریسرچ ورک ہے فاسٹنگ پہ. تو سائنٹیفک میریکل آف فاسٹنگ, یہ ایک چیز مل گئی ہے, آپ غور کریں دیکھیں. تو یہ بہت خاص چیز تھی میں نے آپ اس کا. اچھا, رمضان کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم احسان سربراہ یہ ہے کہ رمضان شریف جو ہے ہم کو جو اس سے ہم کو استفادے کا موقع دے رہا ہے. آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ ہم کبھی بھی, اب سیل کا زمانہ آ جاتا ہے تو آپ جو اسٹورز میں جاتے ہیں تو جب سیل ہوتا ہے کیا کرتے ہیں, بورڈ لگا دیتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری. تو میں کہتا ہوں کہ منیمم رمضان میں کیا ہے, بائی ون گیٹ 69 فری. ایک نیکی کریں گے تو منیمم 70 سے ملٹائی پلائی ہو جائے گی. ورنہ آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں, الف لام میم پڑھتے ہیں تو 10 سے ملٹیپلائی ہوتا ہے نا. رمضان میں کیا ہوتا ہے, وہ ایک چیز 70 سے ملٹیپلائی ہوتی ہے, منیمم 70. اس سے ہو سکتا ہے کہ 700 ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھی جو عبادتیں کریں ان کو میں حساب کیا ہے, بغیر حساب, اس کا کوئی حساب بھی نہیں رکھوں گا, بغیر حساب کے عطا کر دوں گا تم لوگ. تو کتنی بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم احسان ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے بتاؤں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا ہم شکر گزار ہوں. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے صحابہ کا گروپ بیٹھا ہوا تھا، ان کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 لوگوں کا واقعہ بیان کیا. حضرت زکریا ہے، حضرت ایوب ہے، حضرت حزقیل ہے اور حضرت یوشع بن نون. انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے 4 لوگ ایسے تھے کہ 80 سال کی عبادت کی ہے جس میں 1 منٹ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں. اب جب صحابہ سنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو عمریں کتنے ہیں، 50-60 سال کی، 70 سال کی ہیں، تو ان میں سے ہمیں عبادت کتنی کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کے ایک وقت کے کیا ہے، 5 10 منٹ کے ہوں گے، 5 ہوں گے تو 50 منٹ کی عبادت کرتے ہوں گے ایک دن میں. کچھ نفلیں پڑھ لیں گے، قرآن پڑھیں گے تو کتنی عبادت ہوگی. اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو ساری عمر کے کاؤنٹ کریں گے تو کتنے آورس کے بنیں گے. ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کی عبادت ہو جائے گی. تو انہوں کو بہت رشک ہوا اور صحابہ پہ بہت اثر ہوا کہ حضور ہم ان کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں، ہماری تو عمریں ایسی ہیں تو ہم یہ کیا کریں گے. ان لوگوں نے 80 سال کی ایسی عبادت کی کہ اس میں 1 منٹ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہو. تو صحابہ پہ بہت اثر تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے کہ صحابہ ہو رہے، وہ بھی سوچ رہے تھے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچنا اور صحابہ کا اس تعلق سے یہ اپنے دلوں میں جو اثر لیے ہے اس کا ایک اتنا زبردست اثر ہوا کہ فوری حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آ گئے. اگر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے کہ آپ کے صحابہ اور آپ جو اس تعلق سے بہت اثر لیے ہوئے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 4 اشخاص نے ایسی عبادت کی کہ 80 سال کی عبادت کی جس میں 1 منٹ کی بھی نافرمانی نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو ایک رات عطا فرما رہے ہیں، ایک رات عطا فرمائے ہیں لیلۃ القدر. اس ایک رات میں عبادت کریں گے تو 1000 مہینوں سے زیادہ اس کا فائدہ. 1000 مہینے بولے تو کیا، 83.5 ایئرس. انہوں نے 80 سال کی عبادت کا بیان کیا، اب یہاں 80 سے بڑھ کے 83.5 ایئرس سے زیادہ، اور 1000 مہینے سے زیادہ بتا رہے ہیں. 1000 مہینے ایگزیکٹ نہیں ہے، اس سے زیادہ ہیں. اور یہ 1000 اس لیے بیان کیا گیا ہے کیونکہ عرب کا اس زمانے میں کیا سب سے ہائیسٹ فگر ان کے پاس کاؤنٹنگ کرتے تھے تو 1000 تھے. تو ان کو تو ہے کہ تمہارا جو کاؤنٹنگ کا جو فگر ہے 1000 ہے، اس سے بھی زیادہ دیں گے. تو کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم احسان سے بڑھ رہی ہے کہ ہم کو یہ رات دی. یہ اس کے تعلق سے کوشش کریں کہ ہم رمضان کی ہر رات عبادت کریں، تلاش کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرما دے، کسی رات کو مس نہ کریں، اس میں عبادتیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار سے اپنے آپ کو کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو اللہ، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں. ایک آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ رمضان کے دوران میں اس میں ایک وقفہ دے دیں گے تاکہ ہر ایک انڈیویجول اپنی عبادتیں کرتے جائیں. اور یہ قرآن کا سلسلہ اور ذکر و اذکار ہے، اس کا خاص طور پہ اس کا خیال رکھیں. ایک چیز آپ کو بیان کر دینا چاہتا ہوں، جب رمضان ختم ہوتا ہے تو آخری رات جو رہتی ہے جس میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ آج چاند دکھ گیا ہے اور رمضان ختم ہو گیا ہے، تو اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، حساب کتاب کی رات ہے. تو اس رات میں ہم جو ہے بیکار قسم کی چیزوں میں اور عید کی تیاریوں میں اس میں کرتے ہیں. حالانکہ اس رات بھی آپ عبادت کرتے رہیں. اگرچہ کہ آپ جو تراویح پڑھتے تھے چاند دکھنے کے بعد تو تراویح نہیں پڑھتے، مگر کچھ نفل نمازیں پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سے جو خطائیں غلطی ہوگی اپنی رحمت کے طرف معاف فرما. ہم تو اب انسان ہیں، غلطی کرنے والے ہیں، ہم سے جتنی عبادت ہو سکتی تھی ہم نے کی ہے، ہمارے سے پتہ نہیں کیا کیا لغزشیں ہو گئی، غلطی ہوگی، آپ اپنی رحمت کے طرف معاف فرما. تو اب اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، فرشتوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے اور اس وقت فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے، کوئی مزدور اگر پوری مزدوری کر دے تو اس کے تعلق سے کیا کرنا چاہے. فرشتے کہتے ہیں کہ جب مزدور نے پوری مزدوری کر لی ہے تو پھر اس کا جو بھی آپ نے وہ جو تنخواہ رکھی ہے، اس کا معاوضہ ہے، وہ ان کو دے دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے گواہ رہو، یہ بندوں نے جب میں ان کے اوپر صوم فرض کر دیا تھا اور یہ عبادتیں کیے تھے، وہ سارے جتنی عبادتیں کیے تم لوگ گواہ رہو کہ ان سب کی میں نے مغفرت فرما دی ہے سوائے ان لوگوں کے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے ان لوگوں کے، اور یہ جو ہے حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان کر، تو صحابہ نے جب سنا تو فوری کہا کہ حضور وہ کون بد نصیب ہوں گے جو اس سے ایکسیپشن ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم
مگر دو ایسے لوگوں کا نام لیے ہیں، دو ایسے لوگوں کے قسمیں بیان کی ہے، اس کے تعلق سے ہم کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمیں تو یہ چیز نہیں. ایک یہ ہے جو رشتے ناتوں کو، بلڈ ریلیشنز کو کٹ کرنے والا ہے، دیکھ لیں اپنے رشتے ناتے سے. اور دوسرا کون ہے؟ جو اپنے مسلمان بھائی کے خلاف دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے. آپ رمضان آئے ہیں، کسی سے کچھ نابندی ہوگا، کچھ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں، دلوں کو صاف کر لیں، اللہ سے کہیں کہ اللہ میرا دل سینہ صاف ہے، اس میں کوئی چیز نہیں. تو یہ جو اللہ نور السماوات والارض کی جو آیت نمبر جو اہم نور کی ہے نا، اس میں جو ہم سینے کو بتایا گیا ہے، اس میں ہمارا دل ہے، اس کو پاک کو صاف کرنے. اس نور کی آیت سے یہ فائدہ اٹھانا ہے کہ اپنے دل کو صاف کر دیں، پاک کر دیں، کسی مسلمان کے خلاف نہ غیبت نہ کریں، اور ان کے تعلق سے کینہ اور بغض کو صاف کر دیں. نو ill feeling against a fellow Muslim، تاکہ ہماری مغفرت فرما دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو اللہ تعالیٰ سے خوب کریں. اور قرآن کے تعلق سے ایک چیز میں بول کر اس کو ختم کرتا ہوں. ہم جو قرآن پڑھتے ہیں نا، جب آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو جو قرآن کی آیتیں سمجھ میں آئیں گے، اس میں بعض آیتیں ایسے اللہ تعالیٰ کافروں پہ، مشرکین پہ اور نافرمانوں پہ عذاب کے تعلق سے آتے ہیں. جیسی عذاب کی آیت پڑھیں گے فوراً اللہ محافظنا، اللہ محافظنا، اللہ محافظنا، اللہ ہماری حفاظت کرو، ہماری حفاظت کرو. جہاں سے نیک لوگوں کے، جنتیوں کی بات آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پہ میں انعام کرتا، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، یہ اللہم جعلنا معاہم، اللہ ہم کو ان میں کر دے، ہم کو ان میں کر دے، جنت والوں میں کر دے، جن پہ آپ نیک انعام عطا فرماتے ان میں کر دے. اور آپ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سوال کرتے ہیں تو آپ ایسے سوال پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کوئی سوال کیا تو اس کا فوری جواب دے. سورۃ الرحمن ہے، ابھی یہ اعلیٰ ربکما تکذبان 31 مرتبہ آیا ہے، آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں. جب بھی آیا فبأي آلاء ربكما تكذبان، رک جائیں، رک کے کہیں اللہ میں آپ کی کسی قسم کی نافرمانی نہیں کرتا، میں آپ کی کسی قسم کی میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں ناشکری نہیں کرتا، میں ناشکری نہیں کرتا. ہر آیت کے بعد یہ اقرار کر لیں. سورہ واقعہ ہے، سورہ واقعہ میں بھی بعض جگہ اللہ تعالیٰ سوال کیے ہیں کہ تم کیا ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے. اس میں جو ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ کر دوں گا تاکہ آپ یاد رکھیں اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آپ سورہ واقعہ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم نے ان سارے چیزوں کو بنایا کہ میں نے بنایا؟ تو فانا کہنا بل انت یا ربی، نہیں صرف آپ ہی بنانے والے، بے شک آپ کرنے والے، آپ کرنے والے. سورہ واقعہ میں یہ جو ہے 3-4 مرتبہ یہ آیا ہے، 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ سوال کیے ہیں کہ کون کرتا ہے. نحن قدرنا بینکم الموت وما کنتم مسبقین، انتم تخلقون ام نحن الخالقون، کیا تم پیدا کرنے والے ہیں میں پیدا کرنے؟ بل انت ربی، آپ کرنے والے، آپ رب کرنے والے. اور سورہ جو ہے ایک آپ کو بتا دینا چاہ رہا ہوں، کون سا ہے ہمارا جز 20 شروع ہوتا ہے. سورہ نمل جو ہے نا 27 نمل جو آیت اس کا جو جز شروع ہوتا ہے امن خلق کے نام سے شروع ہوتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اس میں سوالات ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ کون کیا ہے. یہ جو ہے 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اس میں. امن یجیب المضطر یہ ہے، اور اس کے پہلے ہے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل رواسا بینہم حاجزا الہ مع اللہ، کہ میرے سوا کوئی اور خدا ہے کیا؟ فوری آپ جا دیں نو لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں سوائے آپ کے اللہ. تو قرآن کی جب آیتیں پڑھیں گے نا تو ترجمے کے ساتھ جب پڑھیں گے نا، جب اللہ تعالیٰ جب سوال کر رہے ہیں تو فوری آپ جواب دیں اس کا. ایسا نہ ہو کہ بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں تو آپ اس کا جواب بھی نہیں دے رہے ہیں، تو کتنی بری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ چیز بول کے ختم کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس اب عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ عصر کی نماز پڑھے. کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم سے
کوتاہیاں غلطیاں ہوں گی اپنی رحمت کے تو فیل معاف فرما دے، اور ہم کو اس رمضان کی برکتوں سے مستفید فرمائے، اور پابندی کے ساتھ روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، منیمم ایک جز تو پڑھیں تاکہ پورے رمضان میں ایک مرتبہ تو قرآن کا ختم ہوئے، 2 مرتبہ کریں گے، 3 مرتبہ کریں تو بہت اچھا ہے، کرتے رہیں، اور بہت احتیاط رکھیں کہ رمضان کے روزے کی حالت میں عوام میں داخل نہ ہو، خواص میں داخل ہو جائے۔ اگر اکثر خواص نہیں ہو سکتے تو خواص میں تو ہو، زبان پہ، آنکھ پہ، کان پہ، اور آنکھ اور ہاتھ پیر پہ، اپنے سارے جو آدھا ہیں سب پہ، سب کو اپنے جسم کو کہیں کہ میرا پیٹ کا روزہ نہیں ہے، تمہارا بھی روزہ ہے، تمہارا بھی روزہ، ایسا بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری عبادتوں کو اپنے رحمت سے فول فرمائے، جو غلطیاں خود کرتا ہے وہ اپنی رحمت سے فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه تبرأت من الكفر والشرك والنفاق والفحشاء والغيبة والبهتان والكذب والمعاصي كلها واسلمت وآمنت لا اله الا الله۔ اللهم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظرا رحمة وفضلا دائما وأجرا عظيما وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا منبرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من الصالحين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آمین رب العالمین۔ سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے طرف قبول فرما دے اللہ۔ یا ستار العیوب استر عیوبنی، یا ستار العیوب استر عیوبنی، یا ستار العیوب استر عیوبنی، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ہمارے دعا کو قبول فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جزاک اللہ آپ لوگوں کے شامل ہونے کا۔ یہ اتنی محبت کی فیملی گیدرنگ رہتی ہے، میں اس کا انتظار کرتے رہتا تھا۔ اللہ تعالی ہم کو یہاں بیٹھنا سننا اس کو قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے فرمائے، اور ہمارے کو جیسے یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے کو جنت میں بھی ایسا بیٹھنے اور سننے اور بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ بے انتہا عطا کرنے والے اللہ ہمارے کو بے انتہا اپنے خزانوں سے بے انتہا نواز فرما دیا اللہ۔ جیسا آپ نے کہا بغیر حساب، تو ہم کو بھی جو بغیر حساب جو نواز کرتے ہیں ان میں ہم کو بھی شامل فرما۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد ملاقات ہوگی، اور آپ یہ قرآن اور وزڈم کا جو ہمارا ہے اس کو اب آپ رمضان تک اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں، اس میں واٹس ایپ سے بچتے رہیں، جتنا ہو سکے نیک کاموں میں اپنے کو لگے رہتے ہیں۔ جیسے رمضان ہوا میں آپ کو ٹیکسٹ کر دوں گا، رمضان کے بعد وہ چیک کریں، پھر ہمارا نیکسٹ ہم کب ملیں گے انشاءاللہ۔ درمیان میں ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ آپ لوگوں سب سے میں استدعا کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اپنے جو بھی دل سے مجھے معاف فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے، للہیت ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے، نہ کوئی فہم ہے، نہ کسی کے سامنے کچھ بیان کرنا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں اخلاص اور للہیت عطا فرمائے، اور ریاکاری سے ہم کو بچائے، ریاکاری سے عطا فرمائے، غرور و تکبر سے ہم کو بچائے۔ غرور و تکبر ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا، نکال دیا، کیونکہ اس نے تکبر کیا کہ آدم علیہ السلام میں بہتر ہوں۔ تو ہم کو ہمارے جسم سے، ہمارے خیالات سے، ہمارے دل سے تکبر کو نکال دیا اللہ تعالیٰ۔
جزاک اللہ، آپ لوگوں کا بےحد ممنون و مشکور ہوں. اور پردے کے جو احکام ہے، سب سے پہلا حکم مردوں کو دیا گیا ہے کہ تم نظریں نیچی رکھو. بالکل صحیح. پہلے مردوں کو حکم دیا ہے، اس کے بعد عورتوں سے کہا کہ اور محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے، اس کے تعلق سے بتا دیا گیا ہے. اور خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، امہات المومنین کو پہلے تاکید کیا گیا تھا کہ تم ایسا کرو، تو اس کے بعد تو دوسری عورتوں کا تو اس کے بعد میں شمار ہو جاتا ہے. شکریہ. پردے کے تفصیلات میں اس نے نہیں دیا کہ اس میں ڈسکس میں خالی پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ خاندانی نظام کے تعلق سے معاشرتی نظام ہے اور کیسا آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اس کے تعلق سے ہے. کیونکہ میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس صورت کو پوری صورت پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھیں گے تو ڈیٹیلز معلوم ہو جائیں گی. میں تو صرف پن پوائنٹ کر کے کہتا ہوں یہ سورۃ النور ہے جس میں حجاب کے احکام آئے ہیں. اس میں تو بہت سارے ڈسکشن ہوئے اور وہ حال میں جو وہ لڑکی کے جو پردہ وہ نقاب کر رہی تھی اس کے تعلق سے ہوا تو وہ بہت زبردست ڈسکشنز ہوئے ہیں. تو اس لیے میں چاہا کہ زیادہ اس میں تفصیلات میں نہ جاؤں کیونکہ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اور اس میں اتنا کلیئر بتا دیا گیا ہے تو ہمارے کو کوئی اس میں فلیکسیبلٹی نہیں رہتی. یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں عورتوں کو اجازت ہے کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں، بالکل ایکسپلین کر دیا گیا کہ ایسا کرو. تو یہ ازواج مطہرات کو کہا گیا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ مومنین کے ساتھ ہے. مومنات جو ہے نا جتنی ایمان والے عورتیں ہیں ان کے تعلق سے بتا دیا گیا مگر پہلے مردوں کو حکم دیا کہ نظر تم نیچے رکھو، اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا کہ پردہ کرو. جزاک اللہ، آپ نے ریمائنڈ کر دیا میرے کو. شکریہ.